ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ہمیشہ نعت سے کلام جلسے کا ابتدا ہوتا ہے. چلو آج حمد سے شروع کرتے ہیں. ایک نیا تازہ کلام ہے حمد، وہ آپ سنو. خدایا آج تک وحدت کا تیری میں تو قائل ہوں. خدایا آج تک وحدت کا تیری میں تو قائل ہوں. گناہوں کا میں پتلا ہوں مگر تجھ ہی پہ مائل ہوں. گناہوں کا میں پتلا ہوں مگر تجھ ہی پہ مائل ہوں. میری تو زندگی کی کشتیاں ہیں موج طوفان میں. میری تو زندگی کی کشتیاں ہیں موج طوفان میں. کہ ساحل ہے کہیں میں پھنس گیا غولے بیاباں میں. امیدوں کی بھی دنیا میں اندھیروں کا بسیرا ہے. امیدوں کی بھی دنیا میں اندھیروں کا بسیرا ہے. جہان رنگ بو میں دیکھنا مشکل سویرا ہے. جہان رنگ بو میں دیکھنا مشکل سویرا ہے. حرم تیرے یہاں زورے بتاں سے آج ہے نالاں. حرم تیرے یہاں زورے بتاں سے ہیں یہاں نالاں. عدو تیرے تماشا بین بنے ہیں دل سے ہیں فرحاں. عدو تیرے یہاں
خدایا آج تک وحدت کا تیری میں تو قائل ہوں، گناہوں کا میں پتلا ہوں مگر تجھ ہی پہ مائل ہوں۔ چلیے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان ملت، برادران محترم، عزیزو دوستو، بزرگو، بھائیو اور بالخصوص میری مائیں اور بہنیں، جلسہ جو ہونا تھا سو وہ ہو چکا، جو آپ کو سننا تھا سو آپ سن چکے، مگر میں صرف ایک شرکت کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ ایک نیک محفل ہے، اللہ پاک اس محفل کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میرے بھی متوسلین متعلقین کو اللہ قبولیت سے نوازے۔ اسی نسبت سے اس جلسے کا ایک حصہ بن کر ذخیرِ آخرت، ذریعہ نجات کا سبب چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، مجھ سے پہلے آپ کے چہیتے سب سے پیارے میرے حضرت کے پروردہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب کے پروردہ، ان کے سب سے چہیتے بیٹے اور آپ سب کے رہنما نے مختصر ہی صحیح بہت نصیحت آمیز کچھ باتیں عرض کی تھی، آپ نے اسے سماعت بھی کیا ہوگا اور میرا خیال ہے سب کی باتوں میں سب کچھ سمجھ میں بھی بات آئی ہوگی۔ میں صرف ایک حصہ بن کر صرف آپ سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ چلو ایک کہانی پہلے سنتے ہیں، سب تو جلسہ کرتے ہیں، ایک کہانی سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، اے ایمان والو گمان سے بچو۔ اور گمان کیا ہے؟ نہ گمان میں بھی کچھ گمان ایسے ہیں جو بہت برے ہوتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر بدگمانی سے بچو۔ اگر تم بدگمانی سے نہیں بچ سکے، اگر تم بدگمانی سے نہیں بچ سکے تو پھر آگے چل کر تم جو ہے ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے لگو گے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ پھر اگر وہاں بھی نہ رکے، اللہ کہتے ہیں لا تجسسوا، اے دیکھو بھائی جاسوسی مت کرنا، لیکن اگر وہاں بھی نہ رکے تو آگے جو درجہ ہے وہ غیبت کا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنے لگو گے۔ اے بھائی اس کو بند کرو، یہ چائے پھائے کا دھندا بند کرو، 10-15 منٹ میں بولوں گا، سن لو، اس کے بعد جو پینا ہے پیو، یا تو پھر چلانا بند کرو۔ میرے عزیزو دوستو، عرض یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ تو سب سے پہلے تم برا گمان مت کسی پہ کرو۔ جب برا گمان کرتے کرتے گناہ کا تمہارا پٹلا پورا ہو جائے گا اور نہیں رکو گے تو پھر تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں جاسوسی میں لگو گے۔ جب وہاں بھی نہیں رک سکے تو آگے چل کر تم غیبت کرو گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبت مت کرو۔ اس کے بعد جو اللہ کہتے ہیں بہت سخت جملہ ہے، اللہ کہتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، او بندو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے بڑے بھائی کو کاٹ کے یا چھوٹے بھائی کو کاٹ کے اس کا گوشت بنا کے تمہارے سامنے دے دیا جائے اور کہا جائے کہ لوگ کھاؤ، تم کھاؤ گے؟ نہیں، اللہ کہتے فَكَرِهْتُمُ، تم ناپسند کرو گے۔ کیوں؟ نہ بھائی کا گوشت ہے، میں قطعاً نہیں کھاؤں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ فَكَرِهْتُمُ، لہٰذا جب تم ناپسند کرو گے تو پھر یہ غیبت کرتے کیوں ہو، یہ چغلی کرتے کیوں ہو؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ غیبت کرتے کیوں ہو، چغلی کیوں کرتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ
تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا رحم، بڑا کرم کرنے والی اللہ کی ذات۔ یہ ہے قرآن کریم کے ترجمے کا ایک مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ مت کہو، سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جب سوسائٹی میں رہتے ہوئے بولیں گے نہیں تو ظلم بربریت کا دور زیادہ چلے گا، ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے والے بڑی تعداد میں مل جائیں گے، کچھ تو بولنا چاہیے۔ اور سنو میرے عزیزو دوستو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بولو مت، یہ غیبت ہے، تو اگر وہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، پھر ہم بولیں تو یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا غیبت کی تعریف کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کہو کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے۔ تو اپنے بھائی کے پیچھے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کہو کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اگر وہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، وہ بات اس کے اندر موجود ہے، پھر ہم بول رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو فرمایا نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ میرے عزیزو دوستو، یقیناً ہم سب بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب بولنے کے لیے اللہ نے آپ کو زبان دے رکھی ہے، آپ بولو، لیکن ذرا اپنے بارے میں سوچو تو صحیح، ہم بول کیا رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیسا بول رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بول کر اپنے نام اعمال کو خراب کر رہے ہیں، کہیں ہم بول کر اپنے ہی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے رب کو رسوا کر رہے ہیں، اپنے رسول کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو بیکار ہے۔ ہم بزنس کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اگر لاس ہم کو ہوتا رہے تو یہ کیا بزنس ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ دنیا کا یہ ضابطہ ہے، جو بزنس پروفٹ والا ہو، فائدہ مند ہو، اسی بزنس کو ہم کریں گے۔ لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ نقصان اگر ہو جائے، ہمیں گھاٹا سہنا پڑے، پھر ہم دوبارہ کریں گے کیا؟ اس کو نہیں کریں گے۔ تو آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے نکلے ہیں، ڈھنگورا پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہم بولیں گے، ہم بولنے کا حق ہے۔ سو صاحب آپ بولیے، ضرور بولیے، مگر اتنا بھی نہ بولیے، اس حد سے آگے نہ بڑھیے کہ جس سے کہ آپ اپنا ہی سب ڈبو کے رکھ دیں گے، تباہ و برباد۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کسی کے بارے میں اگر تم بولو تو بولنے سے پہلے 10 بار سوچو، 10 بار سوچو۔ ارے ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا کہتا ہے اور اس برا کہتا ہے اور کہنے کے بعد پھر وہ ہر دھرمی میں بھی اتر آتا ہے، عام طور پر دیکھتے بولتے نہیں میں بولوں گا، تم کیا کہتے مجھے بولتے، بلاتے نہیں اس کو سامنے میں بلا دوں گا، بول دوں گا۔ ارے جب بلاتے نہیں کیا ضرورت ہے تو بولنے کی کیا ضرورت؟ سامنے جا کے بولتا ہے نہیں، سامنے بولوں گے۔ میرے عزیز و دوستو،